اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. چلیں آج ہم اپنا 5واں لیکچر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور سبق ہے آپ کا صبر و تحمل، اور صفحہ نمبر ہے آپ کا 18. صفحہ نمبر 18 نکال لیجئے. صبر و تحمل آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اور میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کا صبر کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے. صبر کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یعنی کہ انسان کو جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر ثابت قدم رہے اور تکلیفوں کو برداشت کرے، کیونکہ انسان مومن کی جو پہچان ہے نا، وہ صابر و شاکر ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ کوئی بھی اگر تکلیف یا مصیبت آئے تو انسان کو اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے. اور جو اسلام کی روح سے، یعنی کہ جو قرآن پاک کی روح سے جو ہمیں صبر کا مفہوم بتایا گیا ہے، وہ کچھ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مشکلات کا دلیری اور بہادری سے مقابلہ کرنا، اور اسلام کو اور ملک کو جو درپیش خطرات ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرنا، اور کسی سے نہ ڈرنا، کسی سے نہ گھبرانا. یہ ہے اس کے معنی میں آتا ہے صبر کے معنی میں. اور ایمان اور نیکی پر قائم رہنا، یعنی کہ صبر کرنے کے بعد انسان اپنے ایمان اور نیکی پر بھی قائم رہے، اور اللہ کی رضا کی اور اس کے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتا رہے. تو یہ ہے ہمارے صبر کا مفہوم، یعنی کہ انسان کو کتنی بھی تکلیفیں آئے اس کے گلے شکوے نہ کرے کسی سے، بلکہ اس کا چپ چاپ خاموشی سے اس پر صبر کرے. صبر کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہمیں صبر کیا، شکر کا بہت ہمیں وہ دیتا ہے، سبق دیتا ہے. تو قرآن پاک نے صبر کا بیان جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں کیا ہے. سورۃ بقرہ کی 155 آیت ہے کہ اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسٹوڈنٹ، اس ترجمے کو آپ انڈر لائن کر لیجئے گا، یہ آپ کا بہت اہم ترجمہ ہے آیت کا. اور اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تمام آزمائشوں میں، مشکلات میں ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے خود کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور کسی دوسرے سے، کسی سے بھی اس کے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے. ایک اور دوسری آیت ہے. اب آپ نے اس آیت کو، اسٹوڈنٹس، آپ نے اس آیت کو بھی انڈر لائن کرنا ہے اور ترجمے کو بھی، اور یہ آیت آپ نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو زبانی اس کو لکھنا آئے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، صبر کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. یعنی کہ جو انسان صابر و شاکر ہوتا ہے نا، وہ کسی سے کوئی تکلیف کا شکوہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا امتحان سمجھ کر اس کے اوپر صبر کرتا ہے. مایوس نہ ہو. اب کیا زندگی میں انسان کے بہت سے حالات ایسے آتے ہیں کہ انسان بعض اوقات اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دینے والا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی کسی معاملے میں انسان جو ہوتا ہے نا وہ ناکام ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو. جب وہ ناکام ہو جائے تو مایوس نہ ہو، اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھے اور خوشی سے اس کو برداشت کرنا چاہیے. جب بندہ ناامید نہ ہو بلکہ اپنی محنت جاری رکھے، اس وقتی ناکامی کو اپنے مستقبل کے لیے کامیابی کا زینہ سمجھے. یعنی کہ انسان کو مایوس کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے. مایوسی تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے گناہ، کفر ہے. اترائے نہیں، یعنی کہ غرور نہ کریں، فخر نہ کوئی زیادہ اس پہ یوں کریں کہ جب انسان ہوتا ہے ایسا کہ انسان کو خوشحالی ہوتی ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نا قابو میں نہیں رکھ پاتا. بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس کے اوپر غرور کرنا شروع ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا بجائے شکر ادا کرنے کے وہ اس کی بے قدری کرتا ہے، اپنے آپ کو فخر اور غرور کا اظہار کر کے سمجھتا ہے کہ میں بہت اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا ہوں. اس لیے اسلام نے ہمیں ہر حالت میں، خواہ وہ خوشی کی ہو یا پریشانیوں اور تکلیف کی، صبر کی تلقین کی ہے. اب آ جاتا ہے تحمل. اب
اسٹوڈنٹ اکثر آپ نے اب یہ دیکھیں جب سے اس لیسن کا نام ہے صبر و تحمل، جب بھی آپ نے صبر کا لفظ پڑھا ہوگا تو ہمیشہ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ تحمل کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ بولا جاتا ہے، صبر و تحمل۔ اس کا لفظ مطلب یہ ہوتا ہے کہ برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر گستاخی، ہر تکلیف کو برداشت کرنا، اور زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، اور پھر حوصلہ ہمت نہیں ہارنا بلکہ آگے بڑھتے رہنا، یہ ہوتا ہے تحمل۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ایمان والوں کی صفت کی۔ آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ صبر و تحمل ویسے بھی انسان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا انعام، صابر و شاکر انسان کو نا اس کو انعام بہت ہے، اجر بہت ہے اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے دی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت بتائے گی۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اسٹوڈنٹ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی ہمیں صبر و شکر کا نمونہ بنتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ آپ کو اپنا آبائی شہر مکہ بھی چھوڑنا پڑا، پھر آپ کو 3 سال ایک شام ابی طالب گھاٹی میں بھی گزارنے پڑے، اور جب آپ تبلیغ کے لیے طائف گئے تو وہاں پر آپ پر جب پتھر برسائے گئے، آپ پر آوازیں کسی گئیں، تو اس وقت بھی آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سر بلندی کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنے غزوات لڑے۔ آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ بدر اور حنین کا غزوہ ہو، احد یا احزاب کا ہو، اور آپ یہ دیکھیں ہر جگہ آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید بھی ہوئے، اور غزوہ احزاب میں تو ایسی نوبت آ گئی تھی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام چیزوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا، برداشت کیا۔ اب اسٹوڈنٹس، اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگی میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے بڑھیں۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ نے ان سب جو ہے سبق کو غور سے دوبارہ سے پڑھنا ہے، اور اس کا جو سوال نمبر 1 ہے، اس کے تمام جز جو ہے، جتنے بھی اس کے جز ہوں گے وہ آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں، اور جو اس کا سوال نمبر 2 ہے وہ آپ نے کتاب پر کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیسن کے لیے اللہ حافظ۔